بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائی آپ نے ویڈیو دیکھی کس طریقے کا ایک دیگ ہے جہاں پہ پھول سب لگا ہوا ہے اور اس کو پکڑ کے ایک عورت جو ہے وہ گھوم رہی ہے، پھر اس کو سجدہ کر رہی ہے. تو میرے بھائی یہ سب کون ہیں؟ یہ سب بابا پرست لوگ ہیں جو مطلب ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو نہیں مانتے. اور لوگ کچھ لوگ ایسا تانا دیتے ہیں جو کتاب و سنت کو ماننے والے لوگوں کو کہ یہ لوگ بابا کو نہیں مانتے. تو میرے بھائیو انہی لوگوں کے کلیم کے بارے میں آج جواب دے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2. وہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور وہ تو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، احادیث کا حوالہ دیتے ہیں. تو اس کے جواب میں وہی گھسا پیٹا جملہ، وہ کہتے ہیں جی یہ کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی تھی نا، تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا؟ میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا. یعنی کہ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، تھوڑے چاچو، ان فراڈیوں کو نہیں میں مانتا. اگر بابوں کو نہ مانتا ہوں تو میرے بھائی بابوں کی کتابیں میں نے یہاں سجائی ہوں، امام بخاری، امام مسلم کی. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں. ہم ان بابوں کو نہیں مانتے. کیوں؟ کہ میرے نبی تھا، ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شے ہی کوئی نہیں. لہذا یہ دھوکہ دینا بند کریں. بابوں کو ہم ہی تو مانتے ہیں، فراڈیوں کو نہیں، اپنے ناموں کے کلمے پڑھانے والوں کو نہیں، گستاخوں کو نہیں. وہ جو نبی الاسلام کے سچے خادم تھے، ہم نے ان کی کتابیں 1200 سال بعد اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. وہ دنیا میں آ جائیں تو ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج. نام ان بزرگوں کے لیتے ہو اور اندر اپنے بزرگوں کی کہانیاں سناتے ہو. ان کے پیچھے تمہیں نہیں چھپنے دیں گے. ان سے تمہارا کیا لینا دینا؟ جاؤ تم شعر و شاعری کرو، اپنے بابوں کے اشعار بیان کرو اور نچ کے مرشد بناؤ بلے شاہ دی طرح. ہاں تسی یہ کام کرو، مریدنیاں کیچ کرو جو تھوڑے کام نے. نگاہ مار کے مریداں نو ساڑ دیو لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر. یہ کام کرو تم، اور ستنجے دے ٹیلے ہی لبدے رہو. ہمیں اختلاف ان فراڈیوں سے ہے. بابوں کو تو ہم مانتے ہیں الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 1. پہلا سوال ان سے ہوا کہ بد عقیدہ جو امام ہے اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں. اس کو انہوں نے موضوع بنایا اینکر نے. اس کے جواب میں انہوں نے اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے، اور وہی جذباتی باتیں، دوسروں کو گستاخ کہنا. کون گستاخ کہہ رہا ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی، جن کی نماز قادیانیوں والی، جو عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویاں کھا رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ غنیت و طالبین سے نہیں بتا سکتے. اور وہ وہی طریقہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، جس کے مطابق ہم اور ہمارے سٹوڈنٹس نماز پڑھتے ہیں، یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. جبکہ ان کی نماز قادیانیوں والی ہے. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں
ان کے نام نہاد خلیفہ کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate closely directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. آپ جائیں ان کی عبادت گاہوں میں، وہ بالکل بریلویوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں. اب میں یہ بات کروں گا انہیں بری لگے گی. بھائی جب تم ہم پہ الزام لگاتے تھے، جبکہ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ہم پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ اسلام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے تھے. ہم تو جو کچھ بول رہے ہیں بالکل سچ بول رہے ہیں. جاؤ چیک کر لو، قادیانی والی نماز تمہاری نکلتی ہے. اور عبد القادر جیلانی کا نام بیچ رہے ہو، 11ویں کروا رہے ان کے نام کے اوپر. کسی 11ویں کے اوپر ذرا ان کی کتاب غنیت و طالبین سے نماز کا طریقہ بتاؤ. ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمارے لیے عبد القادر جیلانی چاہے نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، لیکن تمہارے لیے تو بڑے بزرگ ہیں نا، تمہارے لیے وہ دلیل ہے. ہمارے لیے تو نبی علیہ السلام کی احادیث بخاری اور مسلم کی کافی ہیں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں یہ تو بد عقیدہ لوگ ہیں، ان کے پیچھے نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اتنے زیادہ لوگ کسی چیز کو فالو کر رہے ہیں. وہی جو ان کی قصے کہانیاں جو بولتے ہیں. دلیل اس میں جو انہوں نے پیش کی نا، وہ بڑی مزے کی ہے. قرآن و حدیث جیسے ہی یہ لوگ بیان کریں گے نا، یہ پکڑے جائیں گے. اس نے کہا کہ دیکھیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، یہ انہوں نے بیان کی کہ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا نبی علیہ السلام کے سامنے. آپ نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ان لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے. کیا صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی تربیت میں رہنے والے لوگ، جبکہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، وہ حضرت عثمان سے بغض رکھیں گے؟ یہ بات ہی ویسے جعلی ہے، یہ گھڑی ہوئی بات تھی. اور ظلم دیکھیں، اس نے جامعہ ترمذی سے بیان کیا، لیکن امام ترمذی نے جو 7 کامنٹس کیے ہیں کہ اس میں جو محمد بن زیاد راوی ہے وہ ضعیف راوی ہے، اور امام ترمذی نے تو تھوڑا خیال رکھا، ادروائز وہ کذاب اور جھوٹا راوی ہے. امام ترمذی نے خود اس کے اوپر جرح کی ہے کہ یہ روایت جعلی ہے، اور اس نے ڈٹائی کے ساتھ اپنے حق میں استعمال کی. تقریب التہذیب کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ امام احمد بن حنبل کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ محمد بن زیاد کذاب راوی ہے، یہ حدیثیں گھڑتا تھا. یہ ترمذی کی روایت صرف ضعیف نہیں ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے اور ڈٹائی کے ساتھ. یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا، ناسبی جتنے ہیں بریلویوں میں ہوں، دیوبندیوں میں، اہل حدیث میں، یہ اپنے ممبروں سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ لکھا ہے یہ جعلی روایت ہے، لیکن ان کی جرت نہیں کہ یہ بتا دیں. اس کو اس نے دلیل بنایا کہ یہ تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ بد عقیدہ ہے تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. تو اس سے ثابت ہوا کہ بد عقیدہ کے پیچھے بھی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھنا. تو بد عقیدہ وہ جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جھوٹ باندھا. دوسری طرف صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، خود سیدنا عثمان کا قول. یہ حضرت عثمان سے متعلق جھوٹ بیان کر رہا ہے، اور بخاری شریف میں حضرت عثمان کا فتویٰ موجود ہے. جب بلوائیوں نے ان کو محصور کر دیا ان کے گھر میں، اور وہ مسجد تک نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے، مسجد کے اوپر قبضہ کر لیا انہوں نے. صرف جمعے کے دن ایک ریلیکسیشن والا معاملہ ہوتا تھا کہ حضرت علی آ کے جمعہ پڑھا لیتے تھے. بخاری میں تو نہیں موجود، سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے. بعض ناسبیوں نے وہ پیش کیا کہ یہ فتنوں کا امام حضرت عثمان نے حضرت علی کو کہا ہے، نعوذ باللہ. بھئی وہ جو سنن کبریٰ البیہقی میں روایت ہے وہ جمعے کی نماز سے متعلق ہے، جو اوپنلی گیدرنگ تھی اس میں وہ الاؤ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ممبر پہ حضرت علی آ جائیں، کیونکہ حضرت علی کے اوپر وہ متفق تھے، چاہے حضرت عثمان کے ساتھی ہوں یا ان کے مخالفین. بخاری میں 5 وقتہ نماز کا ذکر ہے. ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں سیدنا عثمان کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہمارے امام تو ہیں آپ،
لیکن مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ بھئی سیدنا عثمان سے زیادہ کوئی دین نہیں جانتا تھا، ان کی تو خلافت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، ان سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں پہنچی ان کے مخالفین کی طرف سے، اس کے باوجود ان کی للہیت دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، نیکیوں میں ان کا ساتھ دو۔ کن کا؟ سیدنا عثمان نے اپنے مخالفین کا ذکر کیا، لیکن برائی میں ان سے الگ رہو، وہی جو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ قربان جائیں، امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ کس کا فتویٰ ہے؟ سیدنا عثمان کا۔ اور یہ باپا جانی کے جو مفتی خاص ہیں سمر عباس قادری، ان کے لیے تو اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا تو دعویٰ ہے کہ وہ یہودی تھے جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے، ہمارے نزدیک وہ مسلمان تھے، ان میں صحابہ بھی شامل تھے، پولیٹیکل اختلاف تھا، ہم حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے ہوئے جمل صفین نہروان میں، ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ لیکن ان کا تو دعویٰ ہے کہ وہ یہودی تھے، تو پھر حضرت عثمان نے یہ کہنا تھا یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ خود حدیث اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ اور دوسرا، انہوں نے باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست کہا، جبکہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، کبھی کوئی نام رکھتے ہیں کبھی کوئی نام رکھتے ہیں، جی گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت۔ یار حضرت عثمان کے مخالفین آپ کی نظر میں تو گستاخ صحابہ ہیں، اور حضرت عثمان کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ پھر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں خوارج سے متعلق جب پوچھا گیا کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے، کیا یہ کافر ہے؟ انہوں نے کہا کافر تو نہیں ہے، یہ تو کفر سے نفرت کرنے والے ہیں، ان کو یہ گمان ہوا کہ میں کفر میں مبتلا ہوا ہوں تو مجھے بھی چھوڑ کے۔ یار کتنا جگر ہے مولا علی کا، اپنے مخالفین کے لیے بھی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ انہیں تعویل کی غلطی لگی ہے۔ پوچھا گیا منافقین ہے؟ فرمایا منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، قرآن میں آیا، منافق یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، تیسری کیٹیگری پھر کون سی بچتی ہے؟ مسلمان۔ اور وہی مولا علی نے بات کی کہ یہ ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جس نے ہم سے پولیٹیکلی بغاوت کی ہے، دیٹس آل۔ لوگ پوچھتے ہیں جی انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ جی خوارج کے جنازے مولا علی نے پڑھائے۔ بھئی مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے، پہلے خوارج کو کافر ثابت کرو پھر اگلی بات کرو۔ مولا علی خود انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہ وہ کافر ہیں نہ وہ منافق ہیں، تو مسلمان ہوئے۔ ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا، کوئی شخص ثابت کر سکتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، ان سب کا جنازہ کس کس بندے نے پڑھایا، کوئی ڈیٹا نہیں ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ مسلمان تھے، جنازہ ہوا تھا، کسی نے پڑھایا ہوگا۔ پھر سنن کبری البیہقی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی، ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، یہ ہمیں سلام کریں گے، ہم سلام کا جواب بھی دیں گے، اور اذان کے جواب میں نماز پڑھنا بھی پریکٹیکلی شامل ہے۔ البتہ اگر یہ ہمیں مسلمانوں کے قتل کی طرف بلائیں گے پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام کا تو یہ ایٹیچیوڈ تھا، اور یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، اور یہ صرف بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے، علماء عرب کے بھی فتوے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ صرف بریلوی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے ماننے والے ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے، جبکہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ جو بھی اہل قبلہ ہے، اہل کلمہ ہے، چاہے اس میں کیسی ہی خرابی کیوں نہ موجود ہو، جب تک آپ اسے کافر نہیں ڈکلیئر کرتے، جس طرح کہ ہم نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہے، قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، حنفی قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، البتہ حنفی بریلویوں اور حنفی دیوبندیوں کے پیچھے ہو جائے گی۔ یہ وہی اسٹائل ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا احکام شریعت میں، کہ خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا
یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا اور یہ مرتد واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے, ان کو میری زبان سمجھ آتی ہے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور پہلے والے ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. مجھے لگتا ہے ایسا کہ یہ لوگ گمراہی میں پڑھ کے ایسے ویڈیو بناتے ہیں اور اس طریقے کا حرکت کرتے ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. تو میرے بھائیو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.